بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے۔ ایک بہت خوبصورت بات ہے، آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کرتا چلوں۔ ایک ہمارے سلسلے میں بزرگ گزرے ہیں، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک مرتبہ کسی بچے کو کسی غلطی پر انہوں نے 2-4 تھپڑ مار دیے، تو اب چونکہ بچے کو جب تھپڑ لگے تو اس کا درد اسے محسوس ہوا، تو یہ بچہ رونے لگا اور حضرت سے کہنے لگا اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کے لیے ہی مار رہا ہوں، تمہیں اللہ کے لیے ہی مار رہا ہوں۔ تو اس سے معلوم چلتا ہے کہ غصے کی حالت میں جو پٹائی ہو رہی تھی وہ کس لیے ہو رہی تھی؟ اللہ کے لیے ہی ہو رہی تھی۔ اور آج ہم لوگ ہیں، آج کے ماں باپ ہیں، آج کے والدین ہیں، بچہ کوچنگ میں جاتا ہے، مدرسوں میں جاتا ہے، اور اسی طرح جب یہ پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی یا بچے کو سبق یاد نہ ہوا اور اس کے ٹیچر نے، اس کے استاد نے اسے 2-4 تھپڑ لگا دیے، تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ گھر میں آتے ہی فوراً بتاتا ہے کہ ابا جان مجھے آج استاد نے مارا ہے یا مجھے ڈانٹا ہے۔ تو آج کل کے والدین بھی ہیں کہ بس نہ آؤ نہ بھاؤ، اٹھایا بچے کو، چلو دیکھیں میرے بیٹے کو مارا کیسے ہے۔ جاتے ہیں، اب مولوی صاحب سے لڑائی کر رہے ہیں کہ تم نے میرے بچے کو مارا کیسے۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر اس حافظ جی نے، مولوی صاحب نے بچے کو مارا ہے، اس میں اس کا کیا فائدہ تھا؟ آپ اندازہ لگائیے اور دماغ دوڑائیے، کیا آپ کے بچے کو مارنے سے آپ اسے بریانی کھلا رہے؟ آپ کے بچے کو اس نے مارا تو آپ سے تعلقات مضبوط ہو گئے، آپ کے بچے کو مارا تو آپ سے دوستی ہو گئی، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، اسے کچھ نہیں ملا، لیکن پھر بھی اس نے آپ کے بچے کو کیوں مارا؟ معلوم چلا کہ اس نے سبق نہیں یاد کیا تھا، یا وہ شریر تھا، شرارت کر رہا تھا۔ مارا اس لیے کہ وہ شرارت نہ کرے، وہ نیک بن جائے، مارا اس لیے کہ وہ اگلے دن سبق یاد کر کے آئے۔ اگر وہ دینی مدرسے میں تھا، سبق یاد کر کے آئے تو اسے علم حاصل ہوگا، پھر وہ عمل کرے گا، وہ اللہ کو سمجھے گا۔ تو گویا ان کا جو مارنا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اور ہم بچے کو 2-4 پڑ گئے کہ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو معلوم چلتا ہے میرے عزیزوں کہ یہ مدارس میں، یہ کوچنگ میں اگر بچے کو مارا جا رہا تو وہ ہمدردی ہے، نہ کہ دشمنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ ارے مفتی صاحب، آپ سے مجھے ایک سوال کرنا تھا۔ جی بتائیے، کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب، ایک لڑکا تھا نان مسلم اور وہ شادی شدہ تھا، جی اس نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ ہاں، ایک بچہ ہے اور اگر وہ نان مسلم تھا، اسلام قبول نہیں کیے ہوئے تھا، اور اس حالت میں اس نے نکاح بھی کر لیا، تو اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اس کا جو نکاح تھا وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ مسلمان اور ہندو یہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اسلام اور کفر یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو کفر کی حالت میں اس نے نکاح کیا۔ اب اسلام قبول کرتی ہے لڑکی تو لڑکے سے نکاح ٹوٹا، اور اگر اسلام قبول کیا لڑکے نے تو لڑکی سے نکاح ٹوٹا۔ تو اب ایسی صورت میں اس کے اوپر پردہ بھی لازم آ گیا، یعنی یہ غیر محرم بیوی بن گئی، اس کے پاس جا نہیں سکتا، اس کے پاس سو نہیں سکتا، اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ تو اب صورت کیا آتی ہے؟ تو صورت یہ بنتی ہے
کہ اب یہ اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دے، اور اسلام کی دعوت دینے پر اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرا اسی سے نکاح کر لے، دوبارہ نکاح کر لے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ خلا لے، طلاق ہو گئی تو وہ عدت میں بیٹھے اور وہ دوسرے سے نکاح کرے، پھر نہیں، ایسے ہی بس اسلام قبول کیا کہ یہ دوبارہ نکاح کر لے، ہو گیا معاملہ۔ لیکن اگر بیوی اسلام قبول نہیں کرتی ہے تو پھر اب یہ عدالت میں جائے گا اور وہاں جا کر اپنا کیس داخل کرے گا اور وہاں طلاق کا مطالبہ کرے گا، اور پھر عدالت ان دونوں کو جدا کر دے گی، الگ کر دے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی شکریہ۔